برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان جنت اور جنت میں لے جانے والے اعمال۔ خوشیاں تو انسان کو دنیا میں مل بھی جاتی ہیں، زندگی میں انسان کو کتنی ہی ایسی نعمتیں مہیا ہو جاتی ہیں جو پیشانی پر خوشی کا، آنکھوں میں مسرت کا پیدا کرتی ہیں، اور ان خوشیوں کے پیچھے انسان کی کتنی تک و دو ہوتی ہے۔ دنیا کی خوشیوں کے پیچھے کوئی خوشی ایسی نہیں جہاں 7 کانٹے نہ ہوں، اور دوسرا اس کا رخ خوشی کے ساتھ ساتھ انسان کو اس چیز کا بھی علم ہوتا ہے کہ جو آج خوشی ہے یہ عارضی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ جس طریقے پر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جوانی دی ہے، جب وہ اپنی جوانی میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گی، لیکن ایک دن آتا ہے چہرے کے اوپر چھائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بدن سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیماریوں کے ڈیرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ 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 انسان اپنی جوانی سے بڑھاپے کی طرف اور بڑھاپے سے موت کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ انسان کی ایک حقیقت ہے، یہ اس دنیا کی ہر شخص کی، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی حال میں انسان نہیں رہتا، کوئی چیز بھی نہیں رہتی، وہ آہستہ 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 بوسیدہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہی دنیا کی خوشیاں، دنیا کی ہزارہا نعمتیں جو انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو دی ہوتی ہیں۔ اور یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اس وقت انسان کو فائدہ دیں گی جس دن قیامت کا دن ہوگا۔ جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے اللہ نے انسان کو دنیا میں تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے، لیکن یہ اختیار ہمیشہ کا نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ کا ہو تو جوان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں بڑھاپے میں جاؤں گا، غریب کبھی بھی نہ سوچے کہ میں امیر ہونے کے لیے میں بس غریب ہی رہوں، بیمار کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں صحت مند نہیں ہوں۔ یہ اختیار بھی انسان کے ایک محدود ہے، اتنا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے جتنا ایک قدم اٹھانے سے دوسرے قدم اٹھانے تک کا فاصلہ ہے۔ یہ کچھ انسان کا اختیار ہے، اس سے زائد اختیار۔ اور رب العالمین قیامت کے دن جو دار الجزا کا دن ہوگا، دار العمل تو یہ ہے، یہ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور رزلٹ اور نتیجہ جو دار الجزا ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو جب قیامت کا منظر ہوگا، لوگ جنت میں بھی جا رہے ہوں گے، جہنم میں بھی جا رہے ہوں گے، کوئی کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، کسی کے لیے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور کسی کے لیے جہنم وہ کھلی ہوئی ہوگی، کسی کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق پروٹوکول کے ساتھ اس کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، کسی کو جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے رب العالمین کی ذات ان کو اتنے پیار سے بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہی ہیں، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور میرے بندو آج کے دن تمہیں کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔
اور نہ ہی تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ خوف انسان کو آنے والے وقت کا ہوتا ہے، اور غم انسان سے کسی چیز کے جانے کا ہوتا ہے۔ یار فلاں چیز فلاں وقت تھا میرے پاس، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اس پہ غمگین۔ قرآن کہتا ہے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جنت میں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ آگے قرآن بڑا پیار سے کہتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَظُّ الْأَعْيُنُ، جس چیز کو تمہارا اس جنت میں اللہ نے پہنچانے کے بعد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے، جس چیز کی طرف تمہارا دل چاہتا ہے، جس چیز کی طرف تمہارا دل مچلتا ہے، تمہارا کام ہے دل میں خواہش پیدا کرنا، رب العالمین آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیں گے۔ اللہ ایسی ایسی نعمتیں عطا کریں گے۔ آج ہم دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جنت میں اس کے دل میں آنے والی خیال کو، اس کے دل میں آنے والی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورا کر دیں گے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی تھا، کھڑے ہو گیا، کہنے لگا کہ جنت میں جب سب کچھ ملے گا تو مجھے حقہ پینے کی بڑا شوق ہے، کیا جنت میں اللہ حقہ بھی پلائیں گے؟ تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں اللہ پلائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو آگ جو ہے وہ جہنم سے لانا پڑے گی، وہ آگ آپ کو جہنم میں لے کر جانا پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جنت میں انسان کو سب کچھ عطا کریں گے جو اس کے دل میں آتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو وہ عطا کرتے جائیں گے۔ اور اہل جنت کی جو خصوصیت ہوگی کہ ان کے دل میں آنے والی ہر خواہش کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورا کریں گے، تو وہاں پہ انسان نے دنیا کا اصول ہے، کچھ کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کو جو دنیا کی حاجت ہوتی ہے وہ پیش آتی ہے، زیادہ کھا لیا بیماریوں کی طرف چلے گئے، کچھ اور ایسی حرکت ہوئی اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ۔ قرآن کہتا ہے جنت کے اندر ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو بالکل پاک صاف رکھیں گے۔ جنت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جنت بالکل نہ وہاں پہ نیند ہوگی، نہ اونگ ہوگی، نہ بیماریاں ہوگی، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ غم ہوگا، نہ لڑائیاں ہوں گی، نہ جھگڑے ہوں گے، وہ دنیا سے بالکل جدا ہوگی۔ لیکن یہ اس کو ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان بھی لائے گا اور اعمال صالحہ بھی کرے گا۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ایمان سب سے بڑی اللہ کے ہاں دولت ہے۔ کوئی انسان کتنے ہی نیکی کے کام کر لے، کتنے ہی اچھے کام کر لے، اگر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دنیا میں اس کا نام اچھے لوگوں میں آ سکتا ہے، رب العالمین کے ہاں اس کی وہ کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بڑی نیکی کر لے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور بغیر بن مانگے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کہ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ اس پہ جتنا بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے کہ خلاق عالم آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایمان کی اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ایسی خوشیاں اور ایسی ایسی چیزیں عطا کریں گے، جب یہ آنکھ بند ہوگی میدان محشر سجا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا وہاں جا کے اس کو سمجھ آئے گی کہ واقعہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی تھیں اس سے تو کئی گنا بڑی نعمتیں یہاں پہ موجود ہیں۔
دنیا میں تو تکالیف تھی، مشکلات تھی، مصائب تھے، پریشانیاں تھیں، اور یہاں پہ تو اللہ کی نعمتیں بالکل انسان کے دل میں آنے والے خیال پہ بھی اللہ فیصلہ دے دیں گے۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ اس میں ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ہی ان سے اس جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو باہر نکالے گا، اور نہ ہی اس جنت کے اندر گالم گلوچ، بےہودگی، لیانی، فضول قسم کی گفتگو ہوگی۔ اور جنت دنیا کے اوپر اس کو قیاس نہیں کرنا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ ہی اس کے اندر کوئی بےہودہ گفتگو ہوگی، نہ ہی انسان اس کے اندر کوئی گناہ کو سنے گا، نہ ہی کوئی گناہ کی طرف وہ جائے گا۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو ایسا سجائیں گے، ایسی دھوپ نہیں ہوگی جیسے جون جولائی میں انسان کو ایسی گرمی کی تپش ہوتی ہے، انسان کا جسم جل رہا ہوتا ہے، اور ایسی سردی نہیں ہوگی جس سے انسان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وہاں پہ ایسی نہ گرمی ہوگی نہ ایسی سردی ہوگی کہ جس سے جسم کو تکلیف ہو، بالکل ایک درمیانہ سا موسم ہوگا جہاں پہ انسان عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، قرآن کہتا ہے یہ جو انسان دنیا کے اندر ان چیزوں کو، تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد جب جنت میں جائے گا، یہ اپنی وہاں جنت کی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر خوشی خوشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، اس کو وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر چیز سے ماورا ہوگا، بس وہاں پہ خوش و خرم ہوگا۔ اللہ نے ہر نعمت اس انسان، اس مسلمان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوگی۔ علی سرر متقابلین، اور ان کے سامنے تختوں پر آمنے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے، میں نے پہلے بھی کہا ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ایمان جو لائے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے ایسے جنت کے بالا خانے اللہ بنائے گا، ایسے تکے بنائے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ جنت کے اندر اللہ ریشم، وہاں پہ جنت پہ سونا، چاندی، یاقوت کے بستر لگے ہوئے ہوں گے، یہ انسان وہاں پہ ایسے آرام کے ساتھ بیٹھ جائے گا، دل میں آنے والی خواہشوں کو اللہ پورا کرتا چلا جائے گا۔ وہ دنیا اس طرح، وہ جنت دنیا جیسی نہیں، مشقتوں کا نام نہیں، مصائب کا نام نہیں، پریشانیوں کا نام نہیں، وہاں صرف اور صرف سکون ہے، سکون۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان نیک متقین، جو متقین ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، دنیا میں اپنی خواہشات کو اپنے نفس کے آگے نہیں رکھا ہوگا، بلکہ اپنے نفسی خواہشات کو روک کے رکھا ہوا ہوگا، اللہ کے حضور جب یہ آئیں گے، جنت میں آئیں گے، اللہ ان کا اکرام کرے گا، اللہ ان کی خدمت کرے گا، اللہ ایسے متقین کے لیے کیا کیا تیار کرے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے لیے پانی کی نہریں جاری فرما دیں گے، وہ ایسی نہریں ہوں گی دیکھ کر انسان کو رشک آ رہا ہوگا۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ دودھ کی نہریں ہوں گی، اور آج تو دودھ چند گھنٹے باہر رکھا جائے وہ خراب ہو جائے گا، لیکن جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، ایسی نہریں ہوں گی کہ انسان دیکھ کر رشک کرے گا کہ ہائے، ہم تو دنیا میں 1 کلو شہد کے لیے ترستے تھے، یہاں تو رب ذوالجلال کی ذات نے شہد کی نہریں لگا دی۔ یہ دودھ کی نہریں، یہ فلاں پانی کی نہریں، یہ شراب کی نہریں، اور وہ شراب، قرآن نے بڑا زبردست اس شراب کے متعلق فرمایا کہ وہ شراب ایسی ہوگی یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ وہ ایسی شراب ہوگی، جنت کی شراب ہوگی، رب ذوالجلال کی ذات پلائیں گے اور اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی
کہ وہ ایسی شراب نہیں کہ دنیا کی شرابوں کی طرح جو انسان پیتا ہے اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کسی کونے کھانچے کے اندر کسی روڈ کے کنارے کے اوپر اپنے دماغ کی ہوش اور حوث کو چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ اپنی نفسی خواہشات کے پیچھے نہ اپنوں کو دیکھتا ہے نہ کسی کو دیکھتا ہے۔ فرمایا ایسی شراب نہیں ہوگی، انسان پیے گا وہ دنیا کی شراب سے بالکل مختلف شراب ہوگی۔ دنیا کی شراب کے متعلق تو رب ذوالجلال کی ذات نے فرمایا، اللہ کے معبود نے فرمایا الخبائث، تمام بغیرتیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ اور اللہ جو پلائے گا وہاں پہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ عمدہ اور پاکیزہ شراب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہاں پہ پلائیں گی۔ اور وہاں پہ جو پھل اللہ دے گا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل جو اس کے دل میں، جو زندگی میں شاید وہ کبھی خرید نہ سکا، لیکن دنیا میں اعمال صالحہ کر کے، اچھے کام کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو وہاں پہ یہ ہر قسم کے پھل عطا کرے گا۔ اور یہ پھل کہاں پہ؟ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان کو عطا کریں گے۔ اور وہاں پہ انسان کے سامنے ایسے خدمتگار ہوں گے، قرآن کہتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ ایسے ہوں گے کہ ان کی نظریں نیچے ہوں گی، ایسی عورتیں، ایسی خوبصورت عورتیں بیویاں اس کو ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی عورتیں ہوں گی ان کے اندر کسی قسم کا بھی نفسی خواہشات، کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی خواہش اللہ نے نہیں رکھی ہوگی۔ ایسی پاکیزہ اور عمدہ عورتیں اللہ تمہیں جنت کے اندر عطا کرے گا۔ اس جنت کے لیے اس دنیا کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کو بنا کے، اس دنیا میں انسان جب اس کو بنا کے جائے گا، پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو یہ ساری چیزیں عطا کرے گا۔ اور وہ دنیا، اس میں کون سا کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ سب کچھ عطا کریں گے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان آسان۔ سب سے پہلے انسان ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس کے بعد ہے اعمال صالحہ، اچھے کام کرنا۔ اعمال صالحہ میں کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ صاحب استطاعت ہے اس کو ادا کرے، بیت اللہ کا حج اس کے اوپر ادا ہے اس کو ادا کرے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھے۔ حقوق العباد، اپنے رشتہ داروں کا، گھر والوں کا، پڑوسیوں کا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہ ہے دین۔ اس کے علاوہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے ایک انسان سارا دن نماز روزہ ذکر میں لگا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر یہ ہے لوگ مجھے یہ بولیں یہ تو بڑا نمازی آدمی ہے، یہ تو بڑا تہجد گزار آدمی ہے۔ اس نماز پڑھنے والے کے دل میں یہ بات ہے کہ لوگ مجھے یہ بات بولیں، یاد رکھ لو سوائے نماز کے اندر اٹھک بیٹھک کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو خرچ کیا ہے یہ سوائے دکھلاوا اور ریا کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس سے میں اپنے بیوی بچوں کا، اپنے عزیزوں کا پیٹ پالوں گا، اس کی نیت صحیح ہے، اس کا ارادہ صحیح ہے۔ یہ جو آدمی ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں میں خرچ کر رہا ہے، حج بیت اللہ کا کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہر قسم کی عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن نیت میں فطور ہے، نیت لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے۔ یاد رکھ لو ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس آدمی سے جو ہر وقت نماز پڑھنے والا ہے اس سے کروڑ ہاں درجے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل پوچھیں گے کہ میں نے یہ سب کچھ دیا تھا، تو نے دنیا میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، وہ تو میری شان تھی، یہ تکبر، یہ ردا، یہ تو میری شان تھی، یہ تو میری چادر تھی، اس کو آپ کو کس نے کہا اوڑھنے کا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اسی کا ہے جو عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
جنت مشکل نہیں، جنت نہ مشکلوں کا نام ہے، جنت آسانیوں کا نام ہے۔ آج ہم نے خود جنت کو مشکل بنا دیا، ہم نے اپنی نفسی خواہشات کے پیچھے پڑھ کے ہم نے حرام کو حرام نہیں سمجھا، حلال کو حلال نہیں سمجھا۔ چند دن کی زندگی کی خاطر ہم نے اونچے بڑی بڑی سوچیں رکھی، اور اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر کسی کا نقصان کرنا پڑا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا پڑی، کسی کی عزت کو پامال کرنا پڑا، وہ سب کچھ ہم کر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا تھا، مزے لے رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کون سا ایسا عمل کیا؟ فرمایا، راستے میں ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں، جس کی شاخیں راستے کی طرف آ رہی تھی، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے وہ شاخیں، وہ درخت کاٹ دی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ہاں تو ہم پورا بندہ قتل کر کے چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے اپنی مال دولت عزت کی خاطر۔ یہ لوگوں کے لیے کیا عمل کیا؟ یہ عمل کیا۔ ایک صحابی آئے، مسلمان ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھا، جیسے ہی کلمہ پڑھا اعلان جہاد ہو گیا۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اعلان جہاد ہوا، وہاں پہ جا کے جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تھوڑے سے وقت کے اندر بہت بڑا اجر عظیم پا لیا، بہت بڑا اجر پا لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ ایک تاجر کو بلائے گا، تجارت کرنے والے کو بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، بتا تو نے کیا کیا میرے لوگوں کے ساتھ؟ فرمائے گا، اللہ مالدار آتے تھے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا، جب غریب آتے تھے، تنگ دست آتے تھے، میں ان کو مہلت دیتا تھا کہ شاید ان کی مجبوری ہے، میں ان کو مہلت دیتا تھا۔ قرض خواہ آتے تھے، میں ان کو تھوڑی سی چھوٹ دے دیتا تھا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، میں ان کو وقت پہ وقت دیتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ صفت تو میری تھی، تو نے میرے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ اور معاجرہ کیا ہے، جا میں تجھے اس وجہ سے اللہ تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ یہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی صفات بھی ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا